چیپٹر نمبر ہمارا 5 ہے، سال اول چیپٹر نمبر 5 ہے حقوق العباد۔ یہ آپ کا فرسٹ ایئر کا فیڈرل بورڈ میں بھی ہے اور لاہور بورڈ میں بھی، دونوں بورڈز کے اندر، بلکہ پنجاب کے سارے بورڈز کے اندر چیپٹر نمبر 5 ہی ہے، اور لاہور بورڈ کے فیڈرل بورڈ کے اندر بھی چیپٹر نمبر 5 ہی ہے۔ اور اس کا چیپٹر نمبر 5 میں حقوق العباد کا پہلا ٹاپک ہے اساتذہ کے حقوق۔ اب حقوق آپ سمجھتے ہیں جنرلی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں اور ایک حقوق العباد ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے حقوق، اور حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق۔ عباد عبد کی جمع ہے، اس کا مطلب بندے۔ تو حقوق العباد میں پہلے نمبر پہ دیا گیا ہے اساتذہ کے حقوق، چیپٹر نمبر ہے ہمارا 5۔ اب اساتذہ کے حقوق میں ہم نے پہلے اس کی فضیلت بیان کرنی ہے، اس کا انٹروڈکشن کروانا ہے، اور پھر اس کے حقوق بیان کرنے ہیں۔ اب اس میں ہم فضیلت میں دیکھیں تو پہلے نمبر پہ ہم مفہوم لکھتے ہیں۔ استاد کہتے کس کو ہے؟ استاد کا لفظی معنی ہوتا ہے ماہر، کسی کام میں مہارت رکھنے والا، کسی علم میں مہارت رکھنے والا استاد کہلاتا ہے۔ اب ہم اس میں مفہوم لکھتے ہیں وہ افراد جو علم سکھاتے ہیں، جو سکھاتے ہیں وہ استاد کہلاتے ہیں۔ یہ اتنا لکھتے ہیں، کافی ہے۔ آگے ہم ہیڈنگ دیں گے قرآن کی روشنی میں۔ اب قرآن سے ہم فضیلت اس کی لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کیا اہل علم اور جاہل ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ خود ڈیفرینس فرما رہے ہیں ان دونوں کے اندر کہ جو اہل علم ہیں وہ جاہل لوگوں کے برابر قطعاً نہیں ہیں، وہ فضیلت میں ان سے افضل ہیں، وہ بہتر اور برتر ہیں۔ تو یہ بات ان کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے اساتذہ کی۔ دوسرا ہم حدیث سے ریفرنس لیتے ہیں، تو ہم ہیڈنگ دیں گے حدیث کی روشنی میں۔ اس میں ہم حدیث لکھتے ہیں انما بعثت معلما، بے شک مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا، یا بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ چیز بھی استاد کی اہمیت اور فضیلت کو ظاہر کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام رسولوں کے سردار ہیں، تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی ایک استاد بنا کر بھیجا گیا۔ تو گویا استاد کا جو مرتبہ ہے، وہ فضیلت ہے، وہ اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ دو فضیلتیں بیان کرنے کے بعد ایک قرآن سے اور ایک حدیث سے ہم آگے ہیڈنگ دیں گے حقوق کی، کہ اساتذہ کے حقوق کون کون سے ہیں۔ تو اس میں 5 حقوق لکھے گئے ہیں، وہ پوائنٹس آپ نے جو بک کے اندر گیون ہیں، آپ نے وہ ہیڈنگز کی صورت میں لکھنے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہم ہیڈنگ دیتے ہیں ادب و احترام کی۔ تو اس میں ہم یہ واقعہ لکھیں گے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک جید صحابی ہیں، انہوں نے قرآن مجید کو اکٹھا کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، انہوں نے قرآن پاک کو اکٹھا کیا۔ یہ قرآن مجید کے بہت بڑے مفسر ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ تو یہ دونوں جید صحابی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ہیں، یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، سواری پر سوار ہوئے، کہیں جا رہے۔ تو جیسے ہی گھوڑے پہ بیٹھے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھاگ کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی، لگام پکڑ لی، احتراماً ادباً، ان کو ادب اور تعظیم دیتے ہوئے۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ عبداللہ ایسا نہ کریں، آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جو بھی ہوں، لیکن ہمیں یہی درس دیا گیا ہے کہ جو اہل علم ہیں یا ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ اسی طرح ادب اور تعظیم سے پیش آئیں۔ تو یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ جو استاد ہوتا ہے اس کو ادب و احترام دیا جاتا ہے، یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ دوسرا حق ہے خدمت و اطاعت، کہ جو استاد ہے اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی خدمت کی جائے اور اس کی فرمان برداری کی جائے۔ تو اس میں ہم ریفرنس کے طور پہ
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول کوٹ کرتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا من علمنی حرفا صرت لہ عبدا، کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں، اس نے مجھے خرید لیا، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ اب آگے پورا کمپلیٹ جو قول ہے آپ نے فرمایا چاہے تو مجھے آزاد کر دے، چاہے تو مجھے ساری زندگی کام کروا لے۔ اب کس چیز کے بدلے میں پوری زندگی آپ اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس نے ایک لفظ سکھایا؟ تو اس چیز سے بھی استاد کے حقوق کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی خدمت و اطاعت لازم ہے ہماری دینی تعلیمات کے لحاظ سے۔ تو تیسری ہیڈنگ ہم دیتے ہیں کہ زیادہ سوالات سے پرہیز یا بے جا سوالات سے پرہیز۔ تو استاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ کلاس میں اس سے ٹاپک سے ہٹ کے یا فضول سوالات نہ کیے جائیں تاکہ وقت کا ضیاع نہ ہو۔ چوتھی ہیڈنگ ہم بناتے ہیں دعائے مغفرت، کہ استاد کا اپنے شاگردوں پہ ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی زندگی میں اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ جیسے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا لازم اور ضروری ہے، اسی طرح استاد کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی استاد کا حق ہے۔ اور پانچویں ہیڈنگ ہم بنائیں گے اس میں کلاس روم کا تحفظ۔ اب یہ بھی انڈائریکٹ استاد کے حقوق میں شامل ہے کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جن چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں آپ علم کے دوران، تو ان چیزوں کے تقدس کا بھی خیال رکھیں۔ تو یہ بھی استاد کا حق ہوتا ہے کہ اس کی موجودگی میں اور اس کی غیر موجودگی میں، تو جس جگہ پہ وہ بیٹھتا ہے اس جگہ کا خیال رکھیں، جس کلاس روم میں وہ کلاس لیتا ہے اس کلاس روم کا خیال رکھیں۔ یہ بھی ٹیچر کے ادب و احترام کے اندر یہ بات شامل ہے، اس کے حقوق میں شامل ہے۔ تو یہ بیٹا ہم نے 5 ہیڈنگز دے کے 5 حقوق لکھنے ہیں، اور پہلے فضیلت میں مفہوم اور قرآن مجید سے ریفرنس، حدیث سے ریفرنس، یہ 3 چیزیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ 5 ہیڈنگ کے ساتھ اس کے حقوق لکھنے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہم نے پڑھا۔ اللہ حافظ۔